نے جہاں یہ دیکھا کہ وہی رونا دھونا جماعت احمدیہ کے آفیشلز کی طرف سے آیا، وہیں دوسری طرف انہوں نے دیکھا کہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی ختم نبوت کی خاطر کسی قسم کا کمپرومائز کاری کوئی نہیں رہے، کاری کوئی نہیں رہے۔ مجھے بتائیں، بارگین کے لیے یا نیگوشیشنز کے لیے ٹیبل پر جب وٹ اباؤٹری کی پلیٹ تھالی آپ وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ یار میرے تے ہاتھ ہولا رکھی کیونکہ تواڈے کسے خاندان دے بندے نے بھی یہ کیتا سی، اور سامنے والا جب اس پوزیشن میں ہو گیا انہوں بھی لمحہ پا لو، تو پھر پیچھے رہ کی گیا؟ پھر ٹیبل پہ ہے کیا؟ سوائے لترول اور چھترول کے ٹیبل پہ رہ کیا گیا ہے؟ کک بھی نہیں۔ اللہ اکبر! کس زمانے میں مجھے رسول اللہ مجھے اسی وجہ سے لگتے رہے بھئی، کسی قسم کا تردد پر فتوی ہے۔ متردد، آئینہ صداقت میں مرزا بشیر الدین نے لکھا ہے متردد بھی اسی طرح مکفر ہے۔ متردد کہتے ہیں جو یہ کہہ رہا ہو آئی ایم انڈر ریسرچ، میں ابھی نا تھوڑا غور کر رہا ہوں، مگر بیعت میں شامل نہیں۔ متردد، تردد میں ہونا، کنفیوزڈ ہونا، ابھی اسکیپٹک ہونا۔ ہاں، دا رائٹ ورڈ شوڈ بی اسکیپٹک۔ جو اسکیپٹیکل ہوگا اس پر بھی فتویٰ لگ جائے گا، یہ ہے مسئلہ۔ لاہوری جماعت کے اوپر تو اس بنیاد پر فتویٰ لگا ہوا ہے کہ مانتے تو وہ ہیں کہ مرزا صاحب سچے ہیں، مرزا صاحب یہ ہیں، وہ ہے، وہ سارا مانتے ہیں، مگر وہ ان کے دعویٰ کے متعلق ہلکا سا اسکیپٹیکل ہے، تو وہ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ میں بات کرنے لگا تھا، میں قربان جاؤں میرے آقا دو جہاں محمد و احمد فداہ ابی و امی علیہ السلام کے اوپر آپ نے فرمایا ولو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ فاطمہ بنت محمد، میں قربان صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، اگر یہ محال یعنی امپاسبل، اوبیسلی ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا اگر یہ بھی اس جرم کے اندر ملوث ہوں میں ہاتھ کاٹ دوں۔ اس سے ایک چیز پتہ چلی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے اس کا عملی مظاہرہ اس ڈیبیٹ کے اندر امتیاز بہدنان صاحب کی طرف سے دیکھا، جب عام احمدی راجہ صاحب، زاہد بھائی، بت چکن بھائی اور سننے والے بھی ماشاءاللہ، جب ایک عام احمدی اللہ کے حکم سے عام احمدی کی بات کا انشاءاللہ جب وہ اس مناظرے کے اندر دیکھے گا نا کہ مد مقابل لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور ان کی حرمت میں کسی قسم کا کمپرومائز ہی نہیں کر رہے، سستی ہی نہیں کر رہے، تو وہ کہے گا اوے ہمیں جو تم نے سبق پڑھایا ہوا تھا تم تو سارے فضول حرکتیں کر رہے ہو، تم تو ہمیں کہتے تھے کہ جناب اصل احمدیت اور اسلام تو ہمارے پاس ہے، اصل عشق محمد تو ہمارے پاس ہے، وہ تو بازی وہ لے گئے۔ اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے، دیر آر ٹو ریڈ لائنز، ایک مسلمان کی ریڈ لائن ہے محمد رسول اللہ، اور ایک احمدی کی ریڈ لائن ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ بس یہ ہے فیصلہ، مختصر۔ بہت شکریہ جی پی بھائی، بات کر لیں۔ دیکھیں، اگر ان کی آرگیومنٹ سٹرانگ تھیں، ان کا میسج باہر جا رہا تھا، انہوں نے سٹریک ڈاؤن کیوں کی اسٹریم؟ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات جو سب سے بڑی ہے میرے سامنے وہ یہ ہے کہ جو ہی ہمارے ڈیبیٹرز نے کہا جی کہ کراس ایگزامینیشن رکھیں اس کے اندر، سب سے پہلا سٹیٹمنٹ ابراہیم کا یہ تھا وی ریجیکٹ دیٹ۔ دیکھیں، ایز اے کامن لسنر، میرے لیے اگر میرے پاس آرگیومنٹس ہیں تو عامر حق صاحب جو مرضی کراس ایگزامینیشن کر لیں مجھے، میں جس موضوع پر بات کرتا ہوں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ کراس ایگزامینیشن میں مجھ سے کوئی کیا پوچھے گا، آئی ڈونٹ کیئر۔ کیوں کہ میرے پاس ایویڈنس ہے، میرے پاس دلائل ہیں، میرے پاس آرگیومنٹس ہیں، اور میں ان کا جواب میرے پاس موجود ہے، تو میں کیوں خوفزدہ ہوں گا کہ کوئی میرا مخالف مجھ سے کیا پوچھے گا جو آرگیومنٹس میں پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ انہوں نے کیوں ریجیکٹ کی بات؟ کیوں؟ یہ دیز آر بیسکس آف دا ڈبیٹ۔ مطلب اصل میں جی بڑا عمدہ، سوری، فائنل جملہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ڈبیٹس ہیں یا جو اس کی جو ڈیپتھ ہے ڈبیٹ کی،
اس کو سننے سے پہلے آپ دیکھیں کہ پری ڈبیٹ آرگیومنٹس کیا ہوئی ہیں، کیا اعتراضات تھے، کیا موقف رکھا گیا، کیا وہ لانا چاہتے تھے، کیا وہ لوگوں کے سامنے لانا چاہتے تھے. اس کو اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو آپ چھپانا کیا چاہتے ہیں؟ میرے لیے دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار می. راجہ صاحب آپ کی ہو گئی نا بات مکمل؟ جزاک اللہ. اچھا راجہ صاحب دیکھیں، بڑا اہم نقطہ آپ نے ڈبیٹ کے ڈیکورم کے حوالے سے رکھا کہ پری ڈبیٹ ڈسکشن میں یہ سجیشن رکھا گیا عدنان بہر ممتاز صاحب کی طرف سے کہ کراس ایگزامینیشن ہونا چاہیے. کراس جسے آپ ریپڈ فائر کہتے ہیں، کہ ایک آدمی ہے وہ اپنے مد مقابل کو اس موضوع کے حوالے سے اسپیسیفک کوشچنز اس کو کرتا ہے اور اس کا جواب اس کو دینا ہوتا ہے. وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا، اس کو گرپ کرنا ہوتا ہے. دونوں اوپن مائک کراس فائر ہوتا ہے، مگر کوشچن ہوتا ہے، کوئری کی جاتی ہے دوسرے کو. اچھا یہ جو پوائنٹ تھا اس پر آ کر آپ نے کہا ابراہیم صاحب نے صاف انکار کر دیا. مجھے جو چیز سمجھ آتی ہے نا راجہ صاحب، آپ دیکھیں کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ عدنان اور امتیاز صاحب اپنے لیے بات کر رہے ہیں، ویر ایز ابراہیم ان بچوں کے لیے بات کر رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ ابراہیم کے وہ بچے ہیں، گودی نہیں بٹھائے ہوتے جیسے، تو وہ ادھر بھی اپنے اس انچارج شپ سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا. آپ نوٹ کریں کہ ابراہیم کا انداز ایک پی ٹی ماسٹر کی طرح مجھے دکھائی دے رہا تھا کہ جو راہ چل دو بچے پیریڈ میں کیوں نہیں، ادھر کیوں گھوم رہے ہو، چلا چلا چل سیٹیاں پیچھوں ماردا ہے. تو وہ حضرت کے ساتھ اس کا انداز یوں دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے اس کو زبردستی بٹھایا گیا وہاں پر، کیونکہ ان کو پتہ تھا ان بچوں سے صورتحال سنبھالی نہیں جائے گی، تم وہاں پر بیٹھو. نمبر ایک، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب تک پری ڈبیٹ رہا ہے ابراہیم وہاں سے ہلا نہیں ہے. مجھے پتہ ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ 3 کا پینل کا ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے تھے، مگر پری ڈبیٹ ڈسکشن میں ابراہیم کا موجود ہونا از ویری مچ کلیئر کہ کیوں وہاں پر وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کا کیا اچیومنٹ اس نے کرنی. اس نے یہ شرط اس لیے لگائی راجہ صاحب کہ کراس ایگزامینیشن نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جو اسکرپٹ ہم نے ان کو رٹائی ہوئی ہے اس اسکرپٹ سے ذرا سا یہ پٹری سے اترے انہوں نے آل بال بکنا شروع کر دینا ہے، جماعت کیا کیا گند سنبھالتی پھرے گی. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. ان کو جیسے پتا رٹا تھا لگایا ہوتا ہے اور ایک بندے رٹا، نے پڑا ہوتا ہے. ہاں رٹا تھا جناب وہ. اب ان کو پتا، جسے کہتے ہیں نا وہ ایک ہجکا لگے، وہ کئی چیزیں بھی آج کل بڑی وہ سیریز وغیرہ پہ بڑی مشہور ہو رہی ہیں زومبیز کی. وہ زومبیز جا رہے ہوتے ہیں، پورے کا پورا ہرڈ ایک جا رہا ہوتا ہے نا، اس میں سے ایک کو ہچکولا لگتا ہے نا تو وہ سارے کو دھکیل کے ادھر لے جاتا ہے. زومبیز ہیں، اپنا مائنڈ تو کام نہیں کر رہا، دے جسٹ فالوئنگ دا لیڈ، دیٹس اٹ. اب ہوا یہ کہ ان کو پتا تھا کہ اگر کراس ایگزامینیشن کے لیے اترے، رضی کو گرل کیا گیا، تو وہ جب وہ یہ کہے گا نہیں میرا عقیدہ نہیں ہے کفری ہے، تو امتیاز صاحب کہیں گے یہ دیکھو تمہاری کتاب میں لکھا ہے. تو یہ جسے کہتا ہے نا وہ سٹن ہو جانا، شاک ہو جانا، اندھا ہو جانا، یہ ہو جانا تھا جناب معذرت کے ساتھ. تو وہ کیسے آنے دیتے، قابو آ جانا سے. اچھا امرک بھائی، میں ایک آخری سوال آپ سے پوچھوں پھر دوسرے بھائی بات کریں. پری ڈبیٹ سے پہلے ایک بروڈ پر میں آیا تھا تو آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ میرے خیال میں کیا اس ڈبیٹ کے بعد ڈبیٹ کا سلسلہ جاری ہوگا؟ تو میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا جی کہ نہیں ہوگا. آپ کا میرا خیال ہے ویو تھا کہ یہ اب سلسلہ چل پڑا ہے اور یہ جاری رہے گا. نہیں میرا سوال تھا، میرا پلین سوال تھا. اچھا پلان سوال تھا. تو جو میں نے اس وقت بات کی تھی، تو آپ کے خیال میں وہ بات اب درست ثابت ہوگی یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جاری رہے گا؟ میری نظر میں راجہ صاحب اگر اس لیول کا مومنٹم، اس لیول کی ویو دوبارہ کریٹ کی جاتی ہے تو دیر آر چانسز، ادروائز نہیں. یعنی میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جماعت احمدیہ کسی بھی قسم کے ایڈونچر میں اب پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس میں ان کا نقصان زیادہ ہو. اس کو بیٹ کرنا ہی زیادہ مناسب سمجھیں گے کہ اس کو جانے دو. اب نہیں کریں گے میرے خیال میں. یعنی میری نظر میں اب قریب تک مجھے نظر نہیں آ رہا. دیکھیں مجھے یہ بتائیں، جس دن سے یہ ڈبیٹ ختم ہوئی ہے، ان کے جو ڈبیٹر تھے انہوں نے اپنے آپ کو پوسٹ ڈبیٹ جو ہوتا ہے انالیسس، اس کے لیے کہاں پر اور کتنی بار پیش کیا ہے؟ ناٹ اے سنگل ٹائم. یس دیٹس ریئلی امپورٹنٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں اس دن سے.
کہ دیکھیں امتیاز بھائی کتنی رات کو بھی وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے بالکل تحمل سے بڑی لوگوں کی باتیں سنی سب کچھ، مگر ان کے ڈبیٹر ایک بار آیا ہے، وہ اس نے بڑی بریفلی بات کی ہے اور وہ بھاگ گیا ہے. ڈیلی وہ برول لگاتا تھا، ہوں وہ ڈیلی جماعت لگاتا تھا. جماعت نے اصل میں نا جی اپنا السلام راجا علیکم. صاحب، جماعت اصل میں ان کو بیانیہ دے رہی ہے، لکھوا رہی ہے. نہیں، جماعت آواز اب آ رہی ہے ایک میری؟ جی جی سر. سوری، میں ایک چھوٹی سی بات اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دوبارہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اس کے حوالے سے انہوں نے ڈیبیٹ کے اندر ہی ایک ہنٹ چھوڑا ہے اگر غور کیا جائے تو. انہوں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اس سلسلے کو. یہ ابراہیم اکلف صاحب آئی تھنک کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا ہم ضرور آئیں گے لیکن اور مسلمان بھی ہیں. مطلب انہوں نے یہ مینشن کیا تھا کہ اب امتیاز یا عدنان بھائی کے آگے نہیں بیٹھنا کیونکہ ان سے تو خوب ہو گئی ہے، اب یہ جائیں گے کسی اور کے پاس. یا جس طرح ان کا طریقہ ہے رضی کا، ہر مطلب اوبیسلی یہ اسٹریٹس میں پھرتا ہے اور سوال جواب کر رہا ہوتا ہے، کسی بھی کامن نارمل مسلمان کو پکڑ لیں گے، اس سے ڈیبیٹ کریں گے اور کہیں گے یہ ویکھو جی ایسی کرتا مار کا. یہ چلو ضرور کریں گے. یہ مقصد ہے ان کا. میں بتا رہا ہوں انہوں نے ہنٹ دیا تھا اس میں، اگر آپ غور سے سنیں نا، اس میں انہوں نے کہا تھا ہم کنٹینیو کریں گے لیکن تم لوگ نہیں رہ گئے صرف. مطلب ہوں جی یہ بات ہے سر. سافٹ اوکے اسپاٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بے شک، یا یہ صحیح سمجھے ہیں اور وہ انہوں نے ہنٹ دے دیا آلریڈی. انہوں نے وہ نہیں آفیشیل ملے گا ان کو. پھر عامر حقی ہے نیکسٹ. نہیں وہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کی آواز کا پھر مسئلہ ہو گیا. خیر، بت چکن بھائی بھی آئے ہیں، وہ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں. آپ اتنی دیر مائک ٹھیک کریں جی اپنا. تھنک بھائی بات جو ہے وہ بڑی مزے کے موڑ پہ پہنچی ہوئی ہے، لیٹس سی کیا بنتا ہے. جی بت چکن بھائی پلیز. وعلیکم السلام. زبردست. اچھا اچھا. ہاں بالکل. نہیں پڑا بالکل ایسے. بالکل میں حقیقت آپ کو جو آپ نے بات کی ہے نا بت بھائی، یار بت بھائی نہیں بولنا چاہیے، شکن بھائی بولتا ہوں. اچھا شکن بھائی، حقیقت یہ ہے، یہ جو آپ نے بات کی ہے جماعت احمدیہ کے 95%، یہ میں ایک سیف فگر دے، 95% لوگ اگر مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ لیں، یہ اپنی زبانیں کاٹ لیں، ان 95 کی بات کروں جو ہم سے بات اپنی زبانیں کاٹ لیں، یہ کہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی. پتہ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ یہ یہاں بول کے گئے ہوئے ہیں وہ مرزا صاحب کے خلاف ہے. جو کچھ مرزا صاحب کے خلاف بولتے ہیں، جو یہ فتوے لگاتے ہیں وہ مرزا صاحب پہ فتوے لگاتے ہیں. اگر ابھی جتنے یہ ٹک ٹاک کے اوپر مربی گھومتے پھر رہے ہیں، اگر صرف مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ لیں، یہ اپنی زبانیں کاٹ لیں گے. یہ میں استعارتاً کہہ رہا ہوں، میٹافوریکلی اپنی زبانیں کاٹ لیں گے. مراد یہ ہے کہ یہ بولنا بند کر دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ چلے گا وہ یہ تیسی گالا مرزا صاحب کو کٹ دے رہے ہیں، یہ تیسی مرزا صاحب کو برا بھلا کہہ دے رہے ہیں. جی اچھا میری آواز نیچے نہیں جا رہی، میں ایک بار ڈسکنیکٹ کر کے واپس آتا ہوں. آ جا. اچھا جی، یا میری آواز آ رہی ہے بھائیو؟ اب آئی ہے، اب آئی. میرے خیال سے رپورٹنگ ہو رہی ہے، یا پھر یہ تھنک بھائی کا جو کنیکشن ہے نا یہ اسٹیبل نہیں لگ رہا. ہوں
اس کی وجہ شکن بھائی اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے جو میں سمجھ پایا ہوں؟ جماعت احمدیہ کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ممبر، وہ ایکٹیو ممبر، وہ یار آواز آ رہی کسی کو؟ اچھا میرے علاوہ نہیں آ رہی کسی کی؟ نہیں یار اب آئے گی انشاءاللہ. آپ نا ڈبل ٹیپ وغیرہ کو جو بھی ہوتا ہے یہ ٹک ٹاک کا جو سپورٹ کا معاملہ وہ کریں تو شیئر کریں یا ڈبل ٹیپ جو بھی ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پھر اس کا ٹھیک ہو جائے گا. اچھا جی تھنک بھائی بدھ شکن بھائی کی بھی نہیں آ رہی کیا ہویا کہ اچھا میری کیسے، اگر نیٹ کا ایشو ہے تو میری کیسے آ رہی ہے؟ ری جوائن کر لیں پھر. میری کیسے آ رہی ہے؟ اصل میں میری آواز حق ہے نا جی. ہاں تو وہ تو پھر آتی ہے، آپ کو پتہ ہے آواز حق تو پھر آتی ہے.